الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین والزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بہا واہلہا وکان اللہ بکل شیء علیما لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي دعمت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم معززین حاضرین و سامعین اکرام، آج ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الفتح کی 5 آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آیت نمبر 24، 25، 26، 27، 28۔ انشاءاللہ العزیز ان 5 آیات کریمہ کا درس اور ان کا ترجمہ اور تفسیر عرض کریں گے۔ بارگاہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ رب تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا عظیم واقعہ چل رہا ہے فتح مکہ کا، سورۃ فتح، اور یہ جو ابتدا ہے اس کی فتح مکہ کی، اس کی بڑی عظیم وکٹری اور بڑی عظیم فتح ہے مسلمانوں کے لیے جو اس وقت میں ہوئی۔ آپ کو یہ معلوم ہے، آج بھی اسی آیت کریمہ کا ذکر آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 ہجری میں آپ کو خواب آیا کہ ہم اپنے صحابہ کے ساتھ
مکہ مکرمہ گئے ہیں اور وہاں ہم نے عمرہ کیا ہے اور قربانیاں کی ہیں، اور صحابہ نے اپنے سر منڈائے ہیں، بال کٹوائے ہیں، عمرہ کیا ہے۔ جب یہ خبر پہنچی تو صحابہ کو یقین تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کا جو خواب شریف ہے وہ حق اور سچا ہوتا ہے، تو ہم ضرور جائیں گے۔ ادھر آپ نے تیاری فرما لی جانے کی، لیکن یہ نہیں فرمایا، یہ کہیں بھی ذکر نہیں کیا کہ ہم اس سال عمرہ کریں گے۔ چل پڑے، اور گاؤں کے لوگ جیسے پیچھے گزر چکا ہے درس میں، جو بدو لوگ تھے یا منافقین تھے تو وہ نہیں گئے، اور جو لوگ تھے مسلمان تھے، پکے مسلمان مومنین، وہ آپ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں وہ چلے گئے عمرے کے لیے، جن کی تعداد 1400 ہے، اور بعض علماء نے اس کو 1500 بھی لکھا ہے۔ جو کسی صحابی سے روایت کیا تو انہوں نے 1500 بتایا، لیکن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 1400 تھی۔ اور یہ سارے کے سارے جب وہاں پہنچے تو یہ واقعہ آپ پہلے سن چکے ہیں، تو جب وہاں پہنچے تو کفار جو تھے وہ ان کی سی آئی ڈی اس دور میں بھی بہت زیادہ مضبوط تھی، اگرچہ آج کل کے آلات لوگوں کے پاس نہیں تھے، جیسے سی آئی ڈی اور یہ واکی ٹاکی اور فون اور یہ سسٹم سارا اس وقت تو نہیں تھا، لیکن جو بھی ان کا انتظام تھا وہ خبر کر دیتے تھے۔ مثال کے طور پر 10 آدمی انہوں نے مقرر کیے کہ 10 پہاڑوں کی چوٹی پر ایک ایک آدمی بیٹھ جائے۔ تو جب قافلہ جو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف صحابہ اکرام چل پڑے، تو پہلے پہاڑ والے نے دیکھا کہ تقریباً اتنے 100 آدمی ہیں اور وہاں پہنچ رہے ہیں اور اس تعداد میں آ رہے ہیں، تو اس نے بلند آواز سے ادھر منہ کر کے بتایا کہ اتنے آدمی اندازاً آ رہے ہیں اور اس رفتار کے ساتھ ہیں، اس رستے سے آ رہے ہیں۔ اس نے سنا، اس نے آگے پھر دوسرے پہاڑ کی طرف منہ کر کے، دوسرے نے تیسرے کی طرف، تیسرے نے چوتھے کی طرف کر کے، تو مکہ مکرمہ تک ان کو خبر مل گئی کہ اتنے لوگ اس تعداد میں وہاں جا رہے ہیں۔ جیسے ہر دور میں یہ سسٹم ہوتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے مکہ مکرمہ سے 9 میل دور، یہ حدیبیہ جو ہے یہ آدھا حرم میں ہے، آدھا حرم سے باہر ہے، حل میں ہے، آدھا حل میں ہے یعنی حرم سے باہر ہے، اور آدھا حرم شریف میں ہے۔ تو جب آپ وہاں پہنچے تو آپ کو وہاں جو ہے نا روک لیا گیا کہ آگے آپ نہیں جا سکتے۔ تو آپ اترے اور آپ نے صحابہ بھی آپ کے رک گئے۔ تو جب آپ بیٹھے تھے، ابھی سلسلہ جو تھا یہ جو صلح کا اور ٹریٹی کا، اور جو پیغام لانے لے جانے والے لوگ ہوتے ابھی تک نہیں آئے تھے، کہ خالد بن ولید کی سرپرستی میں اہل مکہ نے 80 آدمی بھیجے، 70 کی روایت بھی آتی، 80 کی روایت بھی آتی ہے، جو تنعیم پہ پہاڑ سے کے دامن سے نکلے یا اوپر سے اترے، اور انہوں نے حملہ کرنے کی غرض سے آپ کی طرف ہتھیار لے کر اترے۔ تو تنعیم جو ہے یہ اسی حدیبیہ میں ہے، اور اسی سے جو ہے نا وہ آدھا اس کا حرم میں ہے، آدھا اس کا جو ہے اس کے میں حل میں ہے۔ تو جب یہ 70 یا 80 آدمی اترے حملے کی غرض سے، تو صحابہ نے ان کو گھیر کر، ان کی سستی سے فائدہ اٹھا کر ان سب کو گرفتار کر لیا۔ ان کے پاس ہتھیار بھی تھے، اللہ کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کو کفار نے بھیجا ہے یا تم خود آئے ہو، یا تمہاری کیا نیت تھی، کیا غرض تھی، تم صلح کرنے کے لیے آئے ہو، لڑائی کرنے کے لیے آئے ہو، تمہیں کس نے بھیجا ہے، یا آج خود آئے ہو؟ آپ ان سے پوچھتے رہے۔ تو جب ان سے یہ پتہ چلا کہ ابھی تک تو جو معاہدہ کرنے والے یا گفتگو کرنے والے لوگ ابھی تک نہیں آئے، وہ آ رہے ہیں لیکن ہم نے آپ پر حملہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو رہا فرما دیا۔
ہاں جی، آپ نے رہا فرما دیا۔ ایک نئی بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، نئی تو شاید آپ کے لیے نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ آپ کو یاد رکھنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ان 70-80 آدمیوں میں 3 آدمی جو قابل ذکر ہیں ان کی بات کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ان کے سربراہ کون تھے؟ خالد ابن ولید۔ اور خالد ابن ولید کی جس کو نبی کریم علیہ السلام نے سیف اللہ کا خطاب دیا کہ اللہ کی تلوار ہے، تو وہ کسی جنگ میں انہوں نے شکست نہیں کھائی، لیکن یہاں جو ہے جب کفار کی طرف سے آئے ہیں تو وہ خود گرفتار ہو گئے۔ ہاں جی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان کی جو قوت ہوتی ہے یا مسلمان کی جو طاقت ہوتی ہے یا اس کو جو فتح ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس ذاتی نہیں ہوتی۔ یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو سمجھانا چاہتے تھے کہ تم جو سمجھتے ہو کہ جس جنگ میں خالد نہ ہو فتح نہیں ہوتی، تو یہ فتح اللہ کی طرف سے ہے، کسی آدمی کی طرف سے نہیں ہے۔ تو جب آپ نے ان کو معزول کر دیا تو فتح اسی طرح آپ کے دور میں ہر طرف سے جس طرح بھی مسلمانوں کا لشکر جاتا، خالد بن ولید نہیں ہے لیکن فتح کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں۔ تو دوسرا جو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، 2 آدمی اور تھے۔ ایک ان 80 آدمیوں میں حضرت امیر معاویہ تھے اور ایک ان میں حضرت ابو سفیان تھے، باپ بیٹا دونوں تھے۔ ان کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ دونوں جو حضرت ابو سفیان جو تھے، آپ کو پتہ کہ بدر ان کی وجہ سے ہوئی لڑائی، احد ان کی وجہ سے ہوئی، احزاب ان کی وجہ سے ہوئی، یہ تو بڑی لڑائیاں ہوئی نا، اور چھوٹیوں کا تو شمار ہی نہیں ہے۔ جب وہ پکڑے گئے، اتنا بڑا دشمن پکڑا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا انتم الطلقاء انتم العتقاء، 2 الفاظ ان کے لیے آپ نے فرمایا، عتقاء تم آزاد ہو، طلقاء تمہیں چھوڑ دیا گیا۔ تو اس کے چھوڑنے کے بعد یہ بات یاد رکھیے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، اپنے اسلام کو چھپائے رکھا۔ ہاں جی، اور یہ جو آتا ہے نا کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، یہ برابر نہیں ہے۔ تو انہوں نے جو اسلام کا اظہار کیا وہ فتح مکہ کے بعد کیا، اس لیے وہ شمار کیے جاتے ہیں کہ وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ لیکن جب یہ صلح حدیبیہ جو فتح مکہ سے 2 سال پہلے کا واقعہ ہے، یعنی 6 میں حدیبیہ ہوئی، 7 میں جو ہے آپ نے عمرہ کیا، 8 میں مکہ فتح ہوا۔ ان 2 سال پہلے یہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن اسلام کو چھپائے ہوئے تھا، تو ان کو طلقاء عتقاء کہتے ہیں۔ اور انہی نے یہی طلقاء، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو جب مکہ کی طرف صحابہ آئے تو کتنی تعداد تھی؟ 10,000۔ اور جب مکہ سے فتح کرنے کے بعد قبیلہ حوازن کی طرف آپ گئے اور جو ہے اس میں طائف کی طرف آپ نکلے تو 12,000 تھے۔ یہ 2,000 کون تھے؟ یہ طلقاء اور عتقاء لوگ تھے، وہ جو مکہ کے لوگ تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوازن کے قبیلہ کو فتح کرنے کے بعد ان کی جو تھی 40,000 بکری، 24,000 اونٹ اور 4,000 اوقیہ سونا چاندی وغیرہ جو تھا، تو آپ نے بے حساب لوگوں کو جو دیا، ہاں جی، کس نے 1 اونٹ مانگا تو اس کو 10 دے دیے، کس نے 100 مانگا تو اس کو 200 دے دیے، کس نے 1000 بکری مانگی تو اس کو 2000 دے دی۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہی عتقاء اور طلقاء تھے جن کو نبی کریم علیہ السلام نے اتنا مال عطا فرمایا کہ جب وہ اپنے گاؤں اپنے قبیلے میں جاتا تو کہتا ہے یار ایک اللہ کے نبی کو ایسا دیکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو آپ اس سے مانگو وہ اتنا دیتے ہیں کہ پھر غربت اس طرف منہ ہی نہیں کرتی۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور انہی کو قرآن مجید نے مؤلفۃ القلوب کہا۔ یہ جو 8 کی زکوٰۃ کی 8 قسمیں ہیں نا، کہ زکوٰۃ 8 قسم کے لوگوں کو دے سکتے ہو، ان میں جو ایک قسم ہے وہ مؤلفۃ القلوب ہے۔ مؤلفۃ القلوب کا یہ مطلب کہ وہ مسلمان یا وہ کافر جن کے دل میں نرم گوشہ اسلام کے بارے میں، جو سوچ رہے ہیں اسلام میں آنے کا،
جو اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں، جو اسلام کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں یا نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا ان کو زکوٰۃ دیا تاکہ وہ کہیں کہ یہ تو اسلام تو ہماری بڑی عزت کرتا ہے اور بڑا، ہمیں تو بالکل یہ نقصان والا مذہب نہیں ہے، تو لوگ اس کی طرف آنا شروع ہوئے۔ تو یہ مؤلفۃ القلوب کی قسم ہے۔ تو جب آپ نے ان کو دیا تو وہ سارے لوگ جو تھے وہ آپ کے بہت قریب ہو گئے اور مسلمان ہوئے، اور پھر جو مسلمان کچے تھے وہ پکے ہو گئے، جو نئے تھے انہوں نے بھی اسلام میں آنا شروع کر دیا۔ تو یہ جو ہے نا، یہ مؤلفۃ القلوب قسم کی حضرت امیر معاویہ اور ابو سفیان ان لوگوں میں سے تھے۔ اب جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے کہ جب وہ 80 آدمی، ان کی روایت میں 80 آدمی ہے، جب وہ نیچے اترے تو وہ 80 تھے، لیکن ہم نے ان کو پکڑ لیا، حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اکیلے نے اب اپنی تلوار میں 4 آدمیوں کو میں نے نیچا کر کے رکھا اپنی تلوار کے نیچے، جو میں اکیلے نے 4 آدمیوں کو تو میں نے پکڑ دیا۔ تو اسی طرح جو ہے نا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو تھے، انہوں نے ان کو پکڑ کر حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے ان کو کچھ نہیں کہا اور آپ نے ان کو جو ہے نا آپ نے آزاد فرما دیا۔ اب جب وہ قابو ہو گئے اور ان کو چھوڑ دیا، وہ چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے مسلمانوں کا تمہارے اوپر، کہ تمہارے قابو میں آئے ہوئے لوگ، تم نے ان کو کچھ نہیں کہا، ورنہ وہ 80 جو آدمی تھے جو ان پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، عام طور پر ہوتا ہے کہ لوگ ان کو مار دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم نے یہ بڑا اچھا کام کیا، یہ تمہاری طرف سے نہیں تھا، یہ ہمارا تمہارے اوپر انعام ہے کہ تمہارے دل میں ہم نے یہ بات ڈالی کہ ان کو چھوڑ دو، اور تم نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ اگر تم ان کو مارتے تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ بھی، ان کے رشتہ دار قریبی جو ہے وہ تمہیں لڑتے اور تمہارے بھی آدمی مارے جاتے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جب یہ لوگ پکڑے گئے تو اب جو باقی اہل مکہ تھے ان کے دل میں تمہارا رعب پڑ گیا، تو ان کو اب یہ کہ ہمارے جب لشکر پکڑا گیا ہے، جو اتنے دلیر آدمی تھے، جب وہ کچھ نہیں کر سکے تو ہم کیا کر سکیں گے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر انعام کیا کہ تمہارے قابو میں آئے ہوئے، تمہارے زیر دست لوگ، تمہارے پکڑے ہوئے قیدی، تم نے ان کو کچھ نہیں کہا، اور جو اہل مکہ تھے جو اتنی بڑی تعداد میں تھے وہ تمہارے دشمن تھے، ان کے دل میں بھی ہم نے رعب ڈال لیا کہ وہ تمہارے ساتھ نہ لڑیں۔ اور یہ وجہ کیا تھی؟ اللہ نے فرمایا اس کی وجہ یہ تھی جس کو تم نہیں جانتے، جن کو تم نہیں جانتے۔ اور وجہ یہ تھی کہ تقریباً 72 لوگ ایسے تھے جو مسلمان تھے مکہ میں، اور وہ اپنی غربت کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے یا کسی اور غرض سے وہ مدینہ منورہ ہجرت نہیں کر سکے تھے، اور مکہ کے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہے، وہ کافروں کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے، کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے تھے جس سے کفار کو پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم تمہارے دل میں یہ ڈال دیتے کہ تم ان پر حملہ کرو تو تمہارے حملے کے ساتھ وہ لوگ بھی پسے جاتے، کیونکہ تمہیں ان کی پہچان نہیں تھی کہ کون مسلمان ہے کون نہیں ہے۔ جب تم حملہ کرتے تو وہ جو مسلمان مرد تھے وہ بھی قتل ہوتے اور مسلمان عورتیں بھی قتل ہوتی، اور اس کو جو ہے تم ان کو کافر سمجھ کر قتل کرتے اور وہ مسلمان تھے، یا تمہارے لشکر کی زد میں آ کر وہ مارے جاتے تو تمہارے اوپر اس کا گناہ ہوتا، کیونکہ قرآن فرماتا ہے سورہ نساء میں کہ جو آدمی کسی مسلمان کو بھول کر قتل کرے تو وہ اس کا جرمانہ ادا کرے، غلام آزاد کرے۔ تو گناہ ہے تو تب ہی کہا نا کہ وہ اپنا غلام آزاد کرے تاکہ اس کا گناہ معاف ہو، چاہے کسی کو بھول کر قتل کرے۔ جب تم ان کو بھول کر قتل کرتے، کافر سمجھ کر قتل کرتے، یا وہ تمہارے لشکر کی زد میں آ کر قتل ہوتا تو مسلمان ہی قتل ہونا تھا نا، تو اس کے بدلے میں ہم تمہیں جو ہے اس کا جرمانہ تم دیتے اور تم پر گناہ ہوتا۔ تو رب تعالیٰ نے تمہیں اس گناہ سے بھی بچا لیا،
مسلمانوں کے قتل ہونے سے بھی بچا لیا، اور نہ تمہارے پر کوئی گناہ آیا، نہ تمہارے مسلمان قتل ہوئے، تو رب تعالیٰ نے تمہارے دل میں بھی نرمی ڈال دی اور کفار کے دل میں بھی رعب ڈال لیا، اور یہ اتنا بڑا معرکہ کہ مکہ شہر جیسا جو فتح ہوا وہ بغیر لڑائی کے اور بغیر قتل و غارت کے یہ شہر فتح ہو گیا۔ یہ ہمارے تمہارے اوپر انعام ہے۔ اور ایک تو یہ کہ ہم نے تمہارے دل، ان کے دل میں ہم نے یہ رعب ڈال دیا کہ وہ تمہارے اوپر حملہ نہ کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیا تھا، یہ اصل میں اللہ چاہتا تھا کہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے، ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے۔ کیسے؟ یعنی تمہیں جو لڑنے نہیں دیا ان کو بھی لڑنے نہیں دیا، تو اللہ چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو اپنی رحمت میں داخل کرے۔ کیسے؟ اس کی کئی وجوہ لکھی ہیں، جس کو اللہ نے فرمایا کہ لم تعلموہم، جس کو تم جانتے نہیں تھے۔ ہاں جی، تم ان کو اس بات کو جانتے نہیں تھے جس کو اللہ جانتا تھا۔ اور وہ کیا ہے کہ فرمایا کہ جو تم کافروں کو قتل کرتے، تمہاری نظر میں کافر تھے کہ یہ کافر قتل ہو جائیں، لیکن اللہ کے علم میں تھا کہ ان کی پشتوں میں ان کی اولاد جو ہے وہ مسلمان ہونے والی ہے۔ تو اگر وہ کافر قتل ہو جاتے تو ان کی جو مومن اولاد بعد میں پیدا ہونی ہے وہ تو پیدا نہ ہوتی۔ تو اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کی اولاد کو رحمت میں داخل کروں، اور یہ کافر بھی اگر مریں گے تو ان کی اولاد مومن مرے گی۔ جیسے کہ نبی کریم علیہ السلام جب طائف میں گئے تو جب آپ پر پتھر برسائے گئے اور آپ زخمی ہوئے تو حضرت زید بن حارثہ نے عرض کی حضور ان کے لیے بد دعا فرمائے تاکہ یہ ہلاک ہو جائے۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ اے زید، میں رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، میں کسی کو قرض کا لعنت اور قرض اور بد دعا دینے کے لیے میں نہیں آیا۔ لیکن کیا ہوا اگر انہوں نے میری بات نہیں مانی تو ان کی اولاد جو ہے وہ مسلمان ہوگی، تو اس لیے میں ان کے لیے بد دعا نہیں کرتا۔ تو اللہ نے بھی یہی فرمایا کہ ان کی پشتوں میں جو ان کی اولاد ہے وہ مسلمان ہو جائے گی۔ تو اس لیے اس چیز کو تم نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، ہم ان کو اپنی رحمت میں داخل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہماری رحمت میں داخل ہو۔ دوسرا یہ فرمایا کہ یہ کافر جو ہیں یہ خود بھی بعد میں مسلمان ہو جائیں گے۔ جیسے مکہ فتح ہوا تو کتنے لوگ مسلمان ہو گئے، ہاں جی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو فرمایا یہ بھی اللہ چاہتا ہے کہ لوگ جو ہے میری رحمت میں داخل ہو جاؤں، اس لیے ہم نے ان کو لڑنے سے باز رکھا ہے اور تمہیں بھی لڑنے سے ہم نے منع کیا ہے۔ فرمایا کہ ان کی حالت تو یہ تھی کہ یہ کفار مکہ یہ جہالت کی پرانی عادت میں پڑ گئے تھے، کیونکہ اس جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ تھا، ان کے ذہن میں جہالت کی بات آ گئی تھی۔ جیسے ضد نہیں ہوتی جاہل آدمیوں کی، ان میں ضد یہ آ گئی کہ یہ مسلمان ہیں جنہوں نے ہمارے بیٹوں کو بدر میں مارا، جنہوں نے ہمارے بیٹوں کو، ہمارے ساتھیوں کو احد میں مارا، اب یہ ہمارے اوپر چڑھ آئے ہیں یہاں جو ہے ہمارے شہر میں عمرہ کرنے کے لیے، تو ہم کون، ہم ان کو نہیں آنے دیں گے۔ تو یہ جہالت والی بات ہے نا، کہ انہوں نے ہمارے بندے مارے اور اب یہ آ گئے عمرہ کرنے، نیکی کرنے کے لیے، ہم ان کو شہر میں نہیں آنے دیں گے۔ تو یہ بات ان میں کر گئی۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ یہ وہ کافر لوگ ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیٹر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھنے دیا تھا۔ جب ٹریٹی ہوئی تو اس میں کہا نا کہ عروہ بن مسعود نے جب کہا بسم اللہ الرحمن، تو ان کا ہم نہیں جانتے کہ رحمان کون ہے، آپ اسی طرح لیٹر لکھو جس طرح پہلے لکھا کرتے تھے۔ اور محمد الرسول اللہ کو کہا اس کو مٹا دو، جھگڑا ہی سارا یہی ہے، ہم جب محمد کو رسول اللہ نہیں مانتے تو تم کیوں لکھتے ہو محمد بن عبداللہ لکھو۔ تو اللہ نے فرمایا جو اتنے جاہل لوگ تھے، جو اتنے جو تھے وہ ضدی لوگ تھے کہ محمد الرسول اللہ نہیں لکھنے دیتے تھے، جو ایسے ضدی لوگ تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو وہ نہیں لکھنے دیتے تھے، ایسے لوگوں کو جو ہے آپ ان سے کیا توقع کرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے جہالت کی بات کو ان کے اندر جو ہے آ گئی تھی،
لیکن اس حالت میں اب مسلمان بھی آگے سے اگر اسی طرح ہو جاتے، لڑائی والے ہو جاتے، تو پھر کتنا قتل و غارت ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ السَّكِينَةَ عَلَىٰ رَسُولِهِ، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام صحابہ جو مومنین تھے ان پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے سکون اور اطمینان اتارا، حوصلہ اتارا. ان کے دل مطمئن ہو گئے، ان کے دل ٹھنڈے اور نرم ہو گئے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ہم اس طرح کریں گے. ہم بلا وجہ جو ہے نہ زیادتی کریں گے، نہ لڑائی کریں گے، نہ کوئی جاہلیت کی بات کریں گے. اللہ نے فرمایا یہ ہم نے ان کے اوپر اتارا، ان مومنین پر. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اور ہم نے ان کے اوپر تقوی اتارا. تقوی کیا؟ کہ ہم نے ان کو متقی، پرہیزگار ان کے دل کو بنا دیا، سب کو. یعنی سارے صحابہ جو 1400 صحابہ تھے، فرمایا ان کو ہم نے کلمہ توحید پر ہم نے ثابت قدم رکھا. کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اس کے اوپر کاربند بنا دیا. لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ 4 جملے آئے ہیں ان جو کلمہ تقویٰ کے. اور فرمایا ہم نے ان کو جو ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ہم نے اس پر ان کو قائم و دائم رکھ دیا. یعنی صحابہ جو تھے ہم نے ان کے دلوں پر تقوی اتار دیا. اور تقوی کس کے لیے؟ تقوی صرف چند منٹوں کے لیے نہیں. فرمایا ان کو ہم نے تقوی جو اتارا ان کی اس دنیاوی زندگی میں، ان کے موت کے وقت، ان کی قبر میں، ان کے حشر میں، ہمیشہ کے لیے ہم نے ان پر سکون اتار کر ان کو متقی مومن بنا دیا. وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور فرمایا یہ اس کے سب سے زیادہ مستحق تھے. احق جو ہے یہ ماضی، یہ اسم تفصیل کا صیغہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ، یعنی دوسرے لوگوں سے یہ زیادہ اس کے مستحق تھے کہ ہم نے ان کو متقی بنا دیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے سوا مسلمانوں کی اور تو کوئی جماعت نہیں تھی کہ جس سے یہ زیادہ مستحق بنتے. یعنی احق جو ہے یہ اسم تفصیل کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی ہے کہ دوسروں سے ہم نے ان کو زیادہ حقدار بنا دیا. اب دوسرے کون ہیں؟ ایک ہی تو جماعت تھی صحابہ کی جس کو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو زیادہ حقدار بنا دیا. کس سے زیادہ حقدار بنایا؟ دوسری جماعت کون ہے؟ یہ بات نقطہ قابل غور ہے. علماء لکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام سے پہلے 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، ان کے بھی صحابی تھے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ پچھلی امتوں میں جتنے صحابی تھے جو ہم نے ان کو اپنا فضل عطا فرمایا، جو ان کو ہم نے تقوی اور پرہیزگاری دی، ان کو جو ہم نے مقام دیا، یہ رسول اللہ کے صحابی ان سے زیادہ مستحق ہے. یعنی ان سے زیادہ یہ نیک، ان سے زیادہ یہ متقی ہے. ایک یہ بات. دوسرا فرمایا کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کے جتنے مسلمان امتی ہیں جو ہم نے ان کو فضیلت دی، یہ صحابہ ان سب سے زیادہ جو ہے حقدار ہیں. تیسرا قول یہ فرمایا کہ قیامت تک آنے والے مسلمان جو حضور کی امت ہیں، ان سب سے زیادہ فضل اور تقوی کے حقدار کون ہیں؟ یہ میرے محبوب کے صحابہ موجودین ہیں. تو یہاں سے کیا مسئلہ ثابت ہوا کہ کوئی بھی غیر صحابی جو امتی ہے، چاہے وہ ولی ہو، غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، یا ولایت کے کسی بھی مرتبے پر پہنچنے والا ہو، تابعی ہو، مجاہد ہو، حاجی ہو، غازی ہو، کروڑوں اس کے فضائل ایسے ہوں، وہ ایک عام صحابی، ادنا صحابی، سیدھے سادے صحابی کے مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتا. کیونکہ قرآن نے کیا فرمایا؟ کانو احق بہا، وہ نیکی کے اور اچھائی کے اور فضیلت کے وہ زیادہ حقدار ہیں. تو اسی کتاب جو ہے علماء لکھتے ہیں کہ کوئی بھی صحابی جو ہے نا، وہ اس کو آپ منافق یا اس کو آپ جو کافر علیہ باللہ آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ قرآن نے فرمایا ہم نے ان کے لیے تقوی اتارا ہے. تو تقوی کس تو کہتے ہیں؟ تقوی ایمان کی اعلیٰ صفت ہے. تو جو ایمان کی اعلیٰ صفت پر فائز ہو، آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صحابی جو ہے
وہ اس کا عمل صحیح نہیں، اس کا کردار صحیح نہیں. اسی پر علماء کا، مسلمانوں کا اجماع ہے. صاحب تفسیر مزری انہوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے اس بات پر اجماع ہے کہ سارے صحابہ جو ہیں وہ عادل ہیں. سارے صحابہ عادل ہیں. کوئی صحابی ایسا نہیں جس کی بات کو لے کر آپ اس پر شک کریں اور کہیں کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اس کا عدل صحیح نہیں ہے اور اس کا کردار صحیح نہیں ہے. یہ نہیں کہہ سکتے آپ. اور فرمایا وَقَانُوا أَحْقَ بِهَا. کانو جو ہے یہ دو معنوں میں آتا ہے، یا تو کانا کے معنی میں آتا ہے کہ تھے، یا سارا کے معنی میں آتا ہے ہیں. یعنی کیا معنی ہوگا کہ یہ صحابہ سب سے زیادہ مستحق تھے یا سب سے زیادہ مستحق ہیں. ہاں جی. تو اب جو لوگ صحابہ کی شان میں بکواس کرتے ہیں، ہاں جی، خاص کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان کی شان میں یا دیگر صحابہ کی شان میں، تو جو کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ اس آیت کا منکر ہے. اس آیت کا منکر ہے. آج بھی ہم ایک صاحب کی تقریر سن رہے تھے، اور بڑے زور شور سے اور بڑے جوش و خروش سے وہ بڑے بڑے اولیاء کے نام لے رہا تھا، بڑی آیتیں حدیثیں پڑھ رہا تھا، اور حالانکہ وہ بدبخت ایسا ہے، وہ اور اس کا والد حضرت امیر معاویہ حضرت ابو سفیان کی صحابیت کا منکر ہے. تو یہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہے، اس لیے کہ اگر آپ کسی ایسے آدمی کے پاس بیٹھتے ہیں، ایسے آدمی کی گفتگو سنتے ہیں جس کا ایمان اور عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو آپ کے ذہن میں بھی بات اتر جاتی ہے. اور جب ذہن میں کوئی بات، تو بعض آدمی بڑے لفاظ ہوتے ہیں، بڑے جو ہے گفتگو کرنے والے ہوتے ہیں کہ ان کی بات آپ کے دل میں اتر جاتی ہے. اسی لیے علماء منع کرتے ہیں کہ کسی بدبخت کی مجلس میں نہ جایا کرو، کسی بد مذہب کی تقریر کو نہ سنا کرو، کیونکہ آدمی بڑے لفاظ اور بڑے فصیح بلیغ ہوتے ہیں، ایسی بناوٹی باتیں بنا کر آپ کے ذہن میں ڈالتے ہیں کہ آپ کا ایمان اور عقیدہ خراب ہو جاتا ہے. حالانکہ وہ بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، بڑے عجیب عجیب الفاظ بول رہا تھا، بڑے پڑھے لکھے الفاظ بول رہا تھا، اور کسی عالم کے خلاف تقریر کر رہا تھا، لیکن اس کی حالت یہ ہے کہ اس کا والد بھی اور وہ خود بھی گمراہ ہے، اور صحابہ خاص کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا منکر ہے. اسی طرح شیعہ کہتے ہیں کہ یہ جو مقام بیت الرضوان میں جو صحابہ تھے، یہ ان میں سے صرف 3-4 آدمی مسلمان تھے، باقی سارے منافق تھے. ہاں جی. تو اب دیکھیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی میں نے حدیث پاک آپ کو سنائی تھی کہ 1400 صحابہ میں جو فرمایا، پچھلے درس میں یہ بات میں نے کہی تھی کہ ایک صحابی بھی ان میں جہنمی نہیں ہے. ایک صحابی بھی ان میں جہنمی نہیں ہے، یہ سارے جنتی ہیں. اور جب قرآن کہتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ان سے راضی ہوا اور ان کو مومنین کہا، ان کو ایک تو مومنین کہا سب کو، اور راضیہ فرمایا ان کو، اور فرمایا کہ جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ان سب کو مومنین کہا، ان کو سب کو رضی اللہ عنہ کہا. تب کون ہے جو بدبخت ان میں سے کہے کہ صرف چند آدمی جو تھے وہ مسلمان تھے اور باقی علیہ باللہ منافق تھے؟ ان جاہلوں کی یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر آپ ایک سکول بنائیں، اس میں ایک ٹیچر رکھیں، پروفیسر رکھیں، اور رزلٹ اس کا یہ ہو کہ 1,24,000 جو طالب علم ہیں ان میں سے صرف 4 پاس ہوں، تو آپ اس کے ساتھ کیا حشر کریں گے؟ اتنا بھی سمجھ نہیں آتی کہ امام الانبیاء کہتے ہیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ہے اللہ کے محبوب، اور جن پر آخری قرآن اترا، جو سب کے امام ہیں رسولوں اور نبیوں کے، ان کی کلاس جو ہے وہ اتنی فیل ہوئی کہ جس میں صرف 3-4 آدمی مسلمان ہوئے، باقی سارے کے سارے گمراہ ہو گئے علیہ باللہ. تو اس بات کو جو ہے نا ذکر کیا قرآن مجید فرقان حمید نے. اب ہم اس کا مختصر جو ہے ترجمہ سناتے ہیں. اللہ فرماتا ہے جل شانہ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، اور وہی ہے اللہ جس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے. یعنی وہ 80 آدمی آئے حملہ کرنے تو ان کے ہاتھ اللہ نے روک دیے. ہاں جی. چاہے وہ خالد بن ولید تھا، چاہے وہ بڑا سمجھدار امیر معاویہ تھا، چاہے وہ ابو سفیان تھا، جتنا بھی وہ لیڈر قسم کا تھا، لیکن ان کے ہاتھ جب رک گئے تو کس نے روکی؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے روکی.
وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور ہم نے تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے کہ اگر ہم تمہیں کھلی چھٹی دے دیتے تم ان کو مارتے، ہاں جی، تو مکہ والوں کو تمہاری لڑائی ہو جاتی، ہاں جی، بِبَطْنِ مکہ تھا، وادی مکہ میں، من بعد ان اظفرکم علیہم، بعد اس کے کہ تمہیں ان پر ہم نے قابو دے دیا تھا، یعنی تم نے ان 80 کو پکڑ لیا تھا، تم ان کو آسانی سے مار سکتے تھے، لیکن ہم نے ان کو بھی ہاتھ روک دیے اور تمہارے ہاتھ بھی روک دیے تاکہ تمہاری آپس میں لڑائی نہ ہو۔ وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تمہارے کام دیکھتا ہے، جس نے جیسا عمل کیا اس کے مطابق اللہ اس کو جزا دے گا، جس نے جتنا کام کیا اس کی نظر میں سب کے کام ہیں، اللہ اس کو اتنی جزا دے گا۔ ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، یعنی اہل مکہ جو تھے کون ہیں؟ کافر ہیں۔ دوسرا جرم ان کا کیا؟ وصدوکم عن المسجد الحرام، انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا، یعنی تم گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، انہوں نے تمہیں مسجد حرام کی طرف جانے سے 9 میل پہلے روک لیا کہ تم یہ گناہ ذکر کیا ہے کہ اللہ ان کا عیب بیان کر رہا ہے۔ ایک عیب ان کا یہ تھا کہ وہ کافر تھے، دوسرا عیب ان کا یہ تھا کہ انہوں نے مسجد حرام سے روکا۔ مسجد حرام سے مسلمانوں کو نہیں روکا جا سکتا، تو معلوم ہوا جو بلا وجہ کسی مسلمان کو مسجد حرام سے روکتا ہے اس کا حکم سخت ہے۔ والہدیہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو 1400 صحابہ تھے وہ 70 اونٹ لے گئے تھے قربانی کے لیے، ہدیہ ان کو بھی روک لیا، معکوفاً ان کو بھی روک لیا، ان یبلغ محلہ، کس سے روکا؟ کہ اپنی جگہ پہنچنے سے ان کو روکا۔ اب یہاں ایک مسئلہ میں اور آپ کو بتاؤں کہ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جو قربانی ہوتی ہے وہ حج تمتع کی ہوتی ہے یا حج قران کی ہوتی ہے؟ دونوں کی ہوتی ہے، میں تو بات بتا رہا ہوں نا۔ قربانی جو ہوتی ہے وہ حج تمتع کی ہوتی ہے اور حج قران کی ہوتی ہے، عمرے کی قربانی نہیں ہوتی۔ آپ لوگ عمرہ پہ جاتے ہیں نا، کبھی آپ قربانی لے گئے یا وہاں کی ہے؟ عمرے کی قربانی نہیں ہوتی، قربانی ہوتی ہے حج تمتع کی یا قربانی ہوتی ہے حج قران کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پھر صحابہ 70 اونٹ کیوں لے گئے؟ جب عمرے کے لیے جانا تھا تو عمرے کی تو قربانی ہوتی نہیں، تو 70 اونٹ کیوں لے گئے؟ ہاں جی، تو اب اس کے جواب میں آپ کو بتاؤں۔ ایک اور مسئلہ بھی اس کے درمیان سے سمجھ آ گیا۔ سبحان اللہ، بات بڑی بریک ہے۔ دوسری جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اس پر ہی آپ غور کیجیے، میری طرف توجہ رکھیے۔ ایک ہوتا ہے حج قران۔ حج قران یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہاں گھر سے چلیں اور جب آپ احرام باندھیں، گھر سے باندھیں، کینیڈی ایئرپورٹ سے باندھیں، یا مکہ مکرمہ کے داخل ہونے، حرم میں داخل ہونے سے پہلے کسی بھی میقات پر اسٹیشن پر آپ احرام باندھیں، تو جب آپ قران کا احرام باندھیں گے تو احرام میں نیت کریں گے، میں نیت کرتا ہوں عمرے اور حج کی، عمرے اور حج کی۔ آپ جب حج اور عمرے کی نیت کر کے جب جائیں گے تو سب سے پہلے جب آپ مکہ مکرمہ جائیں گے تو آپ سب سے پہلے طواف کریں گے، پھر سعی کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا اپنا سر مڈا کر آپ جو ہے احرام کھولنے کے بجائے آپ سر نہیں مڈائیں گے کیونکہ آپ نے قران کرنا ہے، تو کنٹینیوسلی وہ جو ہے نا آپ کا احرام وہ حج میں چلا جائے گا کہ آپ سر منڈانے سے احرام ختم ہو جاتا ہے، سر منڈانے سے احرام ختم ہو جاتا ہے۔ آپ سر نہیں منڈائیں گے لیکن آپ عمرے کا طواف اور سعی یعنی صفا مروہ کے درمیان یہ کر لیں گے لیکن سر نہیں منڈائیں گے۔ اب وہ جو ہے احرام لمبا ہو جائے گا کیونکہ آپ 1 ہفتہ 10 دن حج جو ہے لمبا ہو جائے گا۔ آپ جب پہلے گئے ہیں یا پیچھے گئے ہیں، یعنی 8 سے تو حج شروع ہو جاتا ہے نا، اگر آپ 1 مہینہ پہلے گئے ہیں تو 1 مہینہ لمبا احرام ہو جائے گا، اگر 2 ہفتے پہلے گئے ہیں 2 ہفتے لمبا احرام ہو جائے گا، 10 دن پہلے گئے ہیں 10 دن لمبا احرام ہو جائے گا۔ تو آپ کا احرام اور جو ہے نا وہ لمبا ہو جائے گا، اور جب حج مکمل ہوگا تو جب آپ قربانی کریں گے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد، قربانی کرنے کے بعد آپ سر منڈائیں گے تو آپ احرام سے نکلیں گے۔ یہ ہے حج قران۔ حج تمتع یہ ہے
کہ آپ جب احرام باندھیں گے نا تو پہلے آپ عمرے کا احرام باندھیں گے. عمرہ کے احرام باندھنے کے بعد جو آپ نے پہلے مکہ مکرمہ میں جا کر آپ نے طواف کیا، سعی کی، اس کے بعد آپ سر منڈائیں گے. سر منڈانے سے آپ احرام سے نکل جائیں گے. آپ بہترین کپڑے جبے پہنے، خوشبو لگائیں، مکہ مکرمہ میں پھریں، ادھر ادھر کھائیں پئیں. جب 8 آئے تو آپ حج کا احرام باندھیں. تو یہ ایک ہفتہ جو ہے حج کا احرام باندھنے کے بعد جب آپ قربانی کریں گے، سر منڈائیں گے دوبارہ، تو آپ حج کے احرام سے نکل آئیں گے. یہ تمتع ہے. یعنی قران میں ایک ہی احرام باندھنا ہے، آپ نے درمیان میں احرام اتارنا نہیں، سر نہیں منڈانا. اس لیے اس کا زیادہ ثواب ہے کہ اس میں زیادہ تکلیف ہے. تمتع میں عمرہ کرنے کے بعد آپ نے احرام سے نکلنا ہے، پھر آپ نے اپنے آرام سے کھانا پینا، کپڑے پہنے، خوشبو لگانا. ہاں جی، وہ تکلیف نہیں ہے، مطلب آپ کے لیے آرام ہے، اس لیے اس کا ثواب حج قران سے کم ہے. دوسرا فرق یہ ہے، حج قران میں 2 قربانیاں ہیں. لوگ ایک کرتے ہیں، یاد رکھ لیجیے. حج قران میں 2 قربانیاں ہیں، دونوں جو ہے حج قران کی. حج تمتع میں 1 قربانی ہے، کیونکہ عمرے کی قربانی نہیں ہوتی، تمتع کی ہوتی ہے. حج قران کی 2 قربانیاں ہیں. ایک یہ فرق ہے. اب جو ہے جب حج قران میں 2 قربانیاں ہیں، حج تمتع میں 1 قربانی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ 70 اونٹ لے کر کیوں گئے؟ اس کے علماء نے بڑے مختلف جواب دیے، جو کہ جس میں سیٹسفیکشن نہیں ہے، بالکل تسلی نہیں ہوتی ان میں سے. بعض نے لکھا کہ آپ نے قربانی کے لیے لے گئے 1 اونٹ 10 آدمیوں کے جو ہے نا، آپ نے 700 اونٹ تھے، 70 اونٹ تھے نا، ایک اونٹ میں 10 آدمیوں کی قربانی ہوئی تو کتنے ہو گئے 70 میں 1400. ہاں جی صحیح ہے نا. لیکن اونٹ میں 10 آدمیوں کی ہوتی نہیں، 7 کی ہوتی ہے، تو یہ بات ہی غلط ہے. تو اس لیے اس کا قول بھی صحیح نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب عمرے میں قربانی ہے ہی نہیں تو کیا کیسے کہتے ہو کہ جی عمرے کی قربانی حضور لے کر گئے تھے؟ ہاں جی، تو اس کا جواب 2 جواب صحیح ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے نکلے تو آپ نے دل میں یہ سوچا کہ اگر ہم نے جو ہے عمرہ نہ کر سکے، اگر ہم عمرہ نہ کر سکے اور ہمیں احرام باہر کھولنا پڑا، حرم سے باہر کھولنا پڑا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ قربانی کا حکم ہے. کیونکہ احرام باندھ کر جب اس کو توڑ دیا جائے تو قربانی ہوتی ہے نا. ہاں جی، دم پڑ جاتا ہے نا. تو اگر ہمیں عمرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچا کہ اگر ہمیں عمرہ نہ کرنے دے، یا آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ نے ان کو علم دیا تھا آنے والے حالات کا، تو آپ نے کہا کہ ہم جو ہے نا عمرہ احرام کھول دیں گے اور اس کا جو دم ہے وہ ہم دے دیں گے. ایک بات. دوسرا، ایک روایت یہ آتی ہے کہ آپ تمتع کی نیت سے نکلے تھے، اس لیے آپ نے قربانی. یہ دوسرا جواب ہے. تو اب جو ہے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ جب عمرے کا قربانی ہے ہی نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ لے کر کیوں نکلے؟ یہ سیریس سوال ہے. اس کا جواب جو ہے کہ ہے علماء نے لکھا کہ ہر شرعی حکم قرآن سے ثابت نہیں. ہر شرعی حکم قرآن سے ثابت نہیں. بعض شرعی احکام وہ ہیں جو قرآن سے نہیں، حدیث سے ثابت ہے. میری بات سمجھے آپ؟ ہر شرعی حکم قرآن سے ثابت نہیں. بعض احکام وہ ہیں جو حدیث سے ثابت ہے. دیکھیے نبی کریم علیہ السلام نے کتنے عمرے کی ہے پتہ ہے آپ کو؟ نہیں، 4 عمرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے؟ 4 عمرے کیے. ایک عمرہ آپ نے کیا، یہ جو 6 کو آپ واپس سے گئے نا احرام توڑ کر، اور 7 کو آپ واپس آئے صحابہ کے ساتھ، آپ نے عمرہ کیا، عمرہ قضا کیا. اور ایک عمرہ آپ نے کیا حج وداع کے ساتھ، اور 2 عمرے آپ نے پہلے کیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمرے پہلے کیے ان کے ساتھ آپ نے قربانی نہیں کی، ان کے ساتھ قربانی نہیں کی. اور قرآن کی ایت سے ثابت ہوتا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر عمرے کی نیت سے گئے اور آپ قربانیاں ساتھ لے گئے۔ اس آیت کو دیکھیں تو ثابت ہوتا ہے کہ عمرے کے ساتھ قربانی ضروری ہے، کیونکہ صحابہ 70 اونٹ لے کر گئے۔ لیکن حکم کیا ہے؟ آپ سب عمرے پہ جاتے ہو کہ قربانی عمرے پر نہیں ہے، تو وہ حدیث وہ کس سے ثابت ہے؟ وہ حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے کسی عمرے کے ساتھ آپ نے قربانی نہیں کی۔ تو یہ حکم حدیث سے ثابت ہے، جو قرآن سے اگر ثابت ہو تو پھر عمرے کے ساتھ قربانی لازم ہوتی ہے، جو کہ کوئی بھی آدمی نہیں کرتا۔ تو حدیث سے کیا ثابت ہے کہ عمرے کے ساتھ قربانی نہیں کرنی چاہیے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ اب سوال یہ ایک آتا ہے کہ پھر صحابہ نے کیوں کی؟ صحابہ نے کیوں کی؟ اس کا ہم نے جواب دیا کہ صحابہ یا تو اس نیت سے لے کے گئے تھے کہ اگر ہمیں عمرہ نہ کرنا پڑے اور ہمیں رستے میں روک لیا جائے تو پھر حکم کیا ہے کہ تم قربانی کو حرم بھیج دو اور وہاں جا کے قربانی ہو جائے، اور تم جہاں بھی ہو انتظار کرو، جب قربانی وہاں ہو جائے اس کے بعد تم سر منڈاؤ۔ اس کی میں تھوڑی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ 4 مذہب ہیں، ایک امام اعظم ابو حنیفہ کا، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی عمرے کے لیے جب جائے، حج کے لیے جائے، تمتع کے لیے جائے، حج قران کے لیے جائے، وہ ساتھ اپنی قربانی لے جائے۔ جب قربانی لے جائے، اگر رستے میں اس کو گورنمنٹ آگے نہ جانے دے، کوئی دشمن آگے نہ جانے جائے، کسی وجہ سے وہ احرام باندھا ہوا اس نے اور اس کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیا جائے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے حکم ہے وہ اپنی قربانی کسی آدمی کے ہاتھ بھیج دے کہ تم جا کر وہاں حرم میں اس کو فلاں دن، فلاں تاریخ، فلاں ٹائم اس کو ذبح کرنا، اور جب آپ ذبح کر لو گے میں یہاں احرام اتار لوں گا۔ یہ کس کا مذہب ہے؟ یہ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ قربانی حرم میں ہی کرنی چاہیے، حرم سے باہر نہیں کرنی چاہیے۔ اور امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل تینوں کا مذہب یہ ہے کہ جب کوئی آدمی روک لیا جائے، وہ جہاں موجود ہے وہیں قربانی ذبح کر دے اور احرام سے نکل آئے۔ یہ اماموں کے درمیان جو ہے یہ فرق ہے۔ اب اس میں دونوں حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ وہ 3 امام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مکے میں نہیں جانے دیا، تو آپ نے جہاں آپ کو روکا گیا آپ نے وہیں قربانی کر دی، اور وہ آپ جو ہے اس وقت حرم میں نہیں تھے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب روکا گیا، آپ جہاں اترے وہ حرم کا حصہ تھا، جیسے حدیبیہ آدھا حرم میں ہے آدھا ہل میں ہے، تو نبی کریم علیہ السلام جس جگہ پہ اترے حدیث سے ثابت ہے آپ حرم میں اترے اور آپ نے وہیں قربانی کی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں، امام صاحب کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ قربانی جو ہے وہ حرم میں ہی ہونی چاہیے، حرم سے باہر نہیں ہونی چاہیے۔ تو آج جو بھی آدمی حج پر جائے یا حج تمتع کرے، حج قران کرے، تو حرم سے باہر قربانی نہیں کر سکتا احناف کے نزدیک، حرم میں ہی کرے۔ تو مینا پورا حرم ہے، اسی طرح جو ہے مکہ مکرمہ سارا جو ہے وہ حرم ہے، عرفات حرم سے باہر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ قربانی اس لیے دے گئے تھے کہ صحابہ اللہ کی بارگاہ میں نفلی قربانی کرنے کے بہت خواہش مند ہوا کرتے تھے۔ تو اگرچہ عمرے میں قربانی لازمی نہیں ہے، لیکن نفلی قربانی آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہو۔ تو صحابہ اللہ کی بارگاہ میں نفلی قربانی کرنے کے بہت خواہش مند تھے، اس لیے وہ 70 اونٹ لے گئے کہ ہم وہاں جا کر قربان کریں گے۔ اب جو ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ کافر تھے، انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا، تمہاری انہوں نے قربانیوں کو روکا، آگے نہیں جانے دیا۔ تو اب حق تو یہ تھا نا کہ تم ان کے ساتھ لڑتے، اس کا بدلہ لیتے، ان کو مارتے، ان کو قتل کرتے، ان کو تکلیف دیتے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں کیا حکم دیا؟ ایسے حالات پیدا کیے کہ تمہارے دل میں اطمینان ہو جائے، تم ان پر سختی نہ کرو، ان کے دل میں رعب ڈال دیا، وہ تمہارے ساتھ نہ لڑیں، لڑائی سے دونوں گھر بچ جائیں۔ کیوں؟ فرمایا وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ کچھ مسلمان مرد اور کچھ مسلمان عورتیں جن کی تمہیں خبر نہیں، یعنی جو مکے میں رہتے تھے وہ کافروں کے ساتھ مکس رہتے تھے، کوئی عبادت نہیں کرتے تھے، جن میں حضرت عباس بھی تھے، حضور کے چچا حضرت عباس
یہ کب سے مسلمان تھے، لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا کہ حضرت عباس مسلمان ہیں۔ حضرت امیر معاویہ اس کے بعد مسلمان ہونے کے بعد چھپ کے رہے، کسی کو معلوم نہیں کہ آپ مسلمان ہیں۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ میں 3 مرد اور 7 عورتیں جن کا ذکر آیا ہے کہ ایک سلمہ بن ہشام ابو جندل جو وہ بیڑیوں میں پکڑا ہوا آیا تھا اس میں حدیبیہ میں، اور عیاش بن ابی رباح، یہ 3 لوگ یہ بھی مسلمان تھے۔ تو کتنے مسلمان تھے جن کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اب ایک بات اور یہاں مسئلہ چھوٹا آپ کو بتاتا جاؤں، اگر ایسی سچویشن ہو، آپ کسی ایسے علاقے میں پھنس جائیں، یا کوئی آدمی جو ایسے علاقے میں کہ وہ مسلمان ہونا چاہے یا وہ مسلمان ہے، لیکن اس کو خطرہ ہے کہ اگر میں ظاہر کروں گا لوگ مجھے مار دیں گے، لوگ مجھے تکلیف دیں گے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ اسلام کو چھپائے اپنے دل میں، تو عند اللہ، اللہ کے نزدیک مسلمان ہوگا، کیونکہ اللہ کو تو دلوں کی خبر ہے نا۔ وہ اللہ کے نزدیک مسلمان ہوگا، لوگوں کے نزدیک وہ کافر ہوگا۔ ہاں جی، تو جب اللہ کے نزدیک مسلمان ہوگا، لوگوں کے نزدیک کافر ہوگا، تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ کس طرح راضی ہے، اس کے جان کا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کے ماں باپ کو، حضرت سمیہ کو، حضرت یاسر کو جب شہید کیا گیا، جو اسلام میں سب سے پہلے شہید ہیں، تو حضرت عمار جو تھے یہ ینگ تھے اس وقت، ان کو اتنا مارا کہ یہ اسلام سے پھر گئے، اتنا مارا کہ اسلام سے پھر گئے، انہوں نے کلمہ کفر کہہ دیا۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اتنی تکلیف پہنچائی ان لوگوں نے کہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں رہا کہ میں کفریہ کلمہ نہ کہتا، میں نے کفریہ کلمہ کہہ دیا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے دل کی کیا کیفیت؟ حضور دل میں تو اللہ اور رسول بستے ہیں۔ فرمایا پھر کوئی حرج نہیں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جس کا مجبور کیا جائے، سختی کی جائے، لیکن اس کا دل مطمئن ہو تو وہ اللہ کے نزدیک مسلمان ہے۔ ہاں جی، تو یہ لوگ تھے، یہ 72 آدمی جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، ایون حضرت عباس اس میں حضور کے چچا شامل ہیں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے اسلام کو چھپایا ہوا تھا۔ ایون کہ حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا جو تھے، یہ تو کافروں کے ساتھ بدر میں بھی گئے تھے اور کافروں کا کھانا کیا تھا ایک دن کا، جیسے بڑے بڑے کافروں نے کہا نا کہ ہم فوج کی 1 دن کی روٹی دیں گے، انہوں نے بھی 1 دن کی روٹی بھی دی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ مسلمان تھے الحمدللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، گرفتار بھی ہوئے۔ ہاں جی، تو آپ نے فرمایا تھا بدر میں جاتے ہوئے کہ لوگوں، عباس اگر سامنے آ جائیں تو اس پر تلوار نہ اٹھانا، ان پر تلوار نہ اٹھانا، آپ کو پتہ تھا یہ مسلمان ہیں۔ ہاں جی، تو یہ فرمایا کہ جو مومن مرد ہیں اور مومن عورتیں ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو میں حکم دیتا کہ تم ان کو مار دو۔ ہاں جی، لیکن لم تعلمونہم، تم ان کو جانتے نہیں تھے، ان تطؤہم، تو کیا ہوتا جب تم حملہ کرتے 1400 آدمی یا اور بھی لوگ حملہ کرتے تو ان کو آپ پاؤں کے نیچے مسل دیتے، یعنی جب کافر سامنے آتا ہے، دشمن سامنے آتا ہے تو کوئی آدمی اس کے ساتھ بھلائی نہیں کرتا، تم ان کو مار دیتے، ان کو مسل دیتے، جب ان کو مار دیتے فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَعَرَّةٌ، پھر تمہیں ان کی طرف سے ایک گناہ اٹھانا پڑتا کہ مسلمان کو تم نے جان بوجھ کر یا بغیر جان بوجھ کے، یعنی غلطی میں مارا ہے، تو غلطی میں مارنے پر بھی تو گناہ ہے نا۔ کسی آدمی کو اگر آپ غلطی سے قتل کر دیں تو اس کے لیے بھی اس کی سزا ہے کہ یہ غلام کو آزاد کرو بغیر علم، یہ بغیر علم اگر تم مارو تو پھر بھی گناہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنگ کی اجازت نہ دی۔ دوسری وجہ یہ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ چاہتا ہے کہ داخل کرے اپنی رحمت میں جس کو چاہے، اور وہ چاہتا تھا کہ یہ کافر جو ہیں یہ اگرچہ مسلمان نہیں ہیں لیکن یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو جائیں گے تو اللہ کی رحمت میں شامل ہو جائیں گے، اور اگر یہ مر بھی گئے تو ان کی پشتوں میں جو ان کی اولاد ہے وہ مسلمان ہو جائے گی، تو اللہ ان کو اپنی رحمت میں شامل فرمانا چاہتا ہے، تو اس لیے کہا کہ تم لڑو نہیں ان کے ساتھ۔
آگے فرمایا لو تزیلوا، لو تزیلوا، اب ایک اور بات کہ اگر جو 72 آدمی تھے ان کو اللہ نے کیوں مکہ میں رہنے دیا؟ فرمایا کہ اگر لو تزیلوا، اگر وہ مکہ سے ہم ان کو پہلے نکال دیتے اپنی حکمت عملی کے ساتھ، تو پھر ہمیں کیا ہوتا؟ پیچھے سارے کافر رہ جاتے۔ تو جہاں پوری بستی کافروں کی ہے وہ عذاب کی زیادہ مستحق ہے، چاہے وہ مکہ کے لوگ تھے یا جہاں کے بھی لوگ تھے۔ جب لو تزیلوا، اگر وہ نکل جاتے مسلمان اس مکہ کی بستی سے، تو پھر کیا ہوتا؟ لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا الیما، تو پھر ہم ضرور ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب دیتے۔ تو کیا مطلب کہ وہ 72، یہ بات بڑی قابل غور ہے، وہ 72 مسلمان جو بظاہر مسلمان نہیں تھے، اندر سے مسلمان تھے، ان کے رہنے کے ساتھ اللہ نے کیا فرمایا کہ میں نے کافروں کو عذاب سے بچا لیا۔ اگر وہ چلے جاتے تو ہم ان کو عذاب دے کر ان کو ہلاک کر دیتے۔ اور وسیلہ کس کا نام ہے؟ کیوں جی؟ کہ ان 72 لوگوں کی وجہ سے اللہ نے کافروں کو عذاب سے بچا لیا۔ تو یہی وسیلہ ہوتا ہے نا، کہ کسی کی وجہ سے کسی کا عذاب ٹل جائے، کسی کو آرام مل جائے۔ اس کی طرح علماء نے لکھا کہ جہاں جہاں مسلم آبادی ہے، مسلمان رہتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ان کی وجہ سے جو کافروں پر سخت ترین عذاب آنے والا ہوتا ہے، اللہ ان کافروں سے وہ عذاب کو ہٹا لیتا ہے۔ تو مسلمانوں کی وجہ سے عذاب ٹلتا ہے۔ اب یہ نہ سمجھیں کہ آپ مسلمان پوری دنیا میں ہیں، پوری دنیا سے کرونا نہیں جا رہا، یہ تو آپ کی سوچ ہے نا۔ اللہ کو معلوم کہ اگر یہ مسلمان نہ ہوتے تو وہ کرونا نہیں، پتہ نہیں کتنا بڑا عذاب آتا جیسے دنیا ہلاک ہوتی۔ ہاں جی، تو یہ مسلمانوں کی وجہ سے قرآن فرماتا ہے لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا الیما، کافر لوگ ہلاک ہو جاتے اگر مسلمان جو ہے مکہ سے پہلے نکل جاتے۔ سو مسلمانوں کے رہنے کی وجہ سے کفار مکہ کا عذاب اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا ان سے۔ اور سورہ انفال کی آیت ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کافروں کو عذاب کیسے دیں جبکہ آپ ان کے اندر موجود ہیں؟ ہم ان کافروں کو عذاب، کافر غلاف کعبہ پکڑ کر کہتے ہیں، نضر بن حارث، ابو جہل، یہ غلاف کعبہ پکڑ کر کہتے ہیں ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے اللہ اگر یہ تیرا رسول حق ہے، اگر یہ تیرا دین حق ہے، اگر تیرا یہ قرآن سچا ہے، امطر علینا عذابا، ہمارے اوپر عذاب نازل کر، پتھروں کی بارش برسا آسمانوں سے، ہم ہلاک ہو جائیں۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں کیسے عذاب دے سکتے ہیں جبکہ ہمارا محبوب تمہارے اندر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی موجودگی سے کفار کا عذاب ٹل جاتا ہے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا کہ جب تک مسلمان استغفار کرتے رہیں گے اس بستی میں عذاب نہیں آئے گا۔ تو مسلمان جو ہے وہ دل میں استغفار تو کرتے تھے، جو کافر تھے وہاں، جو مسلمان تھے وہ استغفار کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، تو ان کی وجہ سے کافروں کا عذاب ٹل گیا۔ آگے فرمایا اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، اللہ فرماتا ہے جب کافروں نے اپنے دلوں میں ایک ضد رکھی، اڑ رکھی، جو تھی حمیت الجاہلیت، جو جہالت کی اڑ تھی، وہ کیا تھی کہ انہوں نے بدر میں، احد میں ہمارے سکوں کو مارا ہے، ہم ان کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، مکہ میں نہیں آنے دیں گے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ زبردستی، یہ اہل مکہ اتنے کمزور تھے کہ مسلمان زبردستی ان کے شہر میں آ گئے تو ہماری تو بے عزتی ہو جائے گی، ہم ان کو نہیں آنے دیں گے۔ یہ لوگ اتنے ضدی تھے کہ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھنے دیا، یہ لوگ اتنے ضدی تھے کہ انہوں نے محمد رسول اللہ نہیں لکھنے دیا، اور انہوں نے اتنی جاہلیت ان کے اندر تھی۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے پھر کیا کیا کہ مسلمانوں کو اس کا بدلہ نہیں لینے دیا۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، اللہ نے اپنا اطمینان اپنے رسول پر اتارا، وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں پر اطمینان اتارا،
یعنی اتنا اطمینان، ایمان اور صبر ان کے دل پر اترا کہ انہوں نے بدلہ لینے کی سوچی بھی نہیں. انہوں نے کہا جو اللہ اور اس کا رسول کا حکم ہوگا وہی ہمارے لیے کافی ہوگا. تو پر کیا ہوا؟ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ. اللہ فرماتا ہے ہم نے تقوی ان کے لیے لازم قرار دے دیا. یعنی ان کا دل ایسا متقی ہو گیا، ایسا پرہیزگار ہو گیا، ایسا دل نیک ہو گیا کہ ان کو کسی قسم کا نہ کافروں سے ڈر رہا، نہ کسی سے خوف رہا. وہ اللہ کے ہو گئے اور اللہ کے حکم اور اس کے اشارے پر کہ وہ منتظر رہے. ہاں جی، دنیا میں موت کے وقت، قبر میں، حشر میں بھی ان کسی بھی صحابہ کو کسی قسم کا خوف نہیں رہا. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ صحابی سب سے زیادہ مستحق اس بات کے تھے کہ ان کو سب سے زیادہ ثواب ہو. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو چنا ہی اپنے رسول کے لیے تھا. اس کو چنا ہی اپنے رسول کے لیے تھا. دیکھیے آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس کی کوئی خاص اہمیت نہ ہو، آپ گھر جاتے ہیں، اس کو گاڑی کی چابی تو گھر لٹکا دیتے ہیں. آپ کے پاس کوئی اور چیز ہو تو اس کو ٹیبل پر رکھ دیتے ہیں. کوئی اور چیز ہو تو اپنے کسی خاص الماری میں رکھ دیتے ہیں. لیکن اگر آپ کو ڈائمنڈ اور سونے کی اور اعلیٰ قسم کی قیمتی اشیاء ہوں، ان کے لیے جتنی وہ قیمتی ہوگی اتنے خاص ڈبے ہوں گے، اس کا تالا ہوگا، اس میں آپ محفوظ رکھیں گے. جی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جتنی آپ کی شان تھی نا، اس شان کے مطابق اس وقت کے بندے تیار فرمائے. اس وقت بندے تیار فرمائے. ایک ایک صحابی کی ہسٹری پڑھ لو. آج کے لوگوں کو ہاتھ میں کانٹا لگے نا، ایک ہفتہ مسجد میں نہیں آتے. کانٹا لگ گیا. آنکھ میں تھوڑی سی سرخی آ جائے، 2 مہینے مسجد میں نہیں آتے کہ آنکھ خراب ہو گئی. پاؤں زخمی ہو جائے، کانٹا لگ جائے، کوئی اور چیز ہو جائے، گوڑے کو تکلیف ہو جائے، گھٹنے کو تکلیف ہو جائے، 2 مہینے نہیں آتے. جی کیا یہ تکلیف ہے جی؟ صحابہ کو حضرت عبید اللہ، حضرت کیا نام تھا ان کا، طلحہ بن عبید اللہ، حضرت طلحہ، ان کا واقعہ پڑھو کہ جب جنگ احد ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ایسے پھرتے تھے جیسے بمیری پھرتی ہے بجلی والی. ایسے کوئی تیر کافروں کا جو حضور کی طرف آتا تھا انہوں نے اپنے بازو پر لیا. یہ بازو شل ہو گیا، یہ اس قابل نہیں رہا کہ اس کو اٹھا سکے، لیکن انہوں نے حضور کی طرف کسی تیر کو نہیں آنے دیا. آپ بتائیے کہ کسی کو زخمی ہو جائے ہاتھ تھوڑا سا، دوبارہ یہ اٹھنے کے قابل رہتا ہے؟ صحابی نے پورے جنگ میں حضور کی طرف تیر نہیں آنے دیا. کوئی ایسا مرد مجاہد دکھائے جو آپ کو جو ہے ایسا مرد ملے جو حضور سے اتنا دفاع کرے. یہ دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین. اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے وہ خاص صحابہ چنے، اس لیے فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ اس کے حقدار تھے کہ اللہ ان کو ساری مخلوق سے، انبیاء کے بعد سب سے زیادہ ثواب صحابہ اکرام کو دے. اور جو ان کو بھی بھونکے اس کا کہاں ایمان ہے؟ اس کا ایمان کیسے ہے؟ جن کو قرآن رضی اللہ عنہم ورضوا بار بار کہہ رہا ہے، جن کے لیے کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے جنتیں ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کو اعلیٰ مقام رب تعالیٰ عطا فرمایا. کلًا وعد اللہ الحسنیٰ، فرمایا وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے. اب وہ خواب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تو صحابہ تیار تھے کہ جی عمرہ کریں گے. جب وہاں گئے تو حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ عمرہ کے بغیر واپس آئے. جب عمرہ کے بغیر واپس آئے تو منافقین نے کہنا شروع کر دیا، دیکھا یہ گئے تھے عمرہ کے لیے لیکن کافروں سے صلح کر کے واپس آ گئے. انہوں نے یہ کہا. تو کہاں کا عمرہ اور کہاں کا یہ دیکھو ساری باتیں تھیں ایسی. کچھ صحابہ نے کہا کہ ہم تو گئے تھے عمرہ کے لیے لیکن عمرہ ہمیں نہیں کرنے دیا گیا. تو اب پتہ نہیں، حضور نے فرمایا تھا کہ عمرہ ہوگا لیکن پتہ نہیں کب ہوگا، پتہ نہیں کب ہوگا. تو کچھ صحابہ ایسے تھے کہ جو اس سال فوت ہو گئے، یعنی جب واپس آئے نا صلح حدیبیہ سے تو اگلے سال جو عمرہ کے لیے صحابہ گئے تو کچھ ان میں نہیں تھے. ظاہر ہے کہ موت و حیات لوگوں میں آتی رہتی ہے، تو اس لیے
نبی کریم علیہ السلام نے اور اللہ نے یہ فرمایا کہ جب بھی تم کو ایسی بات کرو نا تو انشاءاللہ کہو کہ انشاءاللہ ہم عمرہ اگلے سال کریں گے. ہاں جی. تو قرآن میں بھی یہی حکم ہے، اس آیت میں بھی آیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا نا، اللہ نے فرمایا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ، بے شک اللہ نے سچ کر دیا رسولہ الرؤیا بالحق، اپنے رسول کا سچا خواب. اللہ نے سچ کر دیا اپنے رسول کا سچا خواب. کیا؟ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، کہ تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے انشاءاللہ. جب انشاءاللہ کہا تو اب ضروری نہیں کہ وہ اسی دن پورا ہو جائے، اسی مہینے پورا ہو جائے، اسی سال پورا ہو جائے. دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ، حضرت یوسف علیہ السلام کی صورت پڑھی ہے نا آپ نے. انہوں نے کیا کہا تھا؟ رائے تو اپنے والد صاحب کو کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، میں نے 11 ستارے اور چاند اور سورج کو دیکھا ہے کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں. تو والد صاحب نے کہا بیٹے اس خواب کو بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، کیونکہ اس کا مطلب کیا ہے کہ 11 بھائی اور تیرا ماں باپ تمہیں سجدہ کریں گے، تمہیں سجدہ کریں گے. یہ خواب جو یوسف علیہ السلام کا ہے یہ کب پورا ہوا؟ 40 سال کے بعد. یعنی یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے، پھر وہاں سے نکلے، پھر غلام رہے، 14 سال جیل میں رہے، اس کے بعد پھر حکومت کی، پھر جب اپنے بھائیوں کو بلایا، پھر اپنے والدین کو بلایا. 40 سال کے بعد اپنے والد کو تخت پر بٹھایا، والدہ کو بٹھایا، 11 بھائی بھی گئے اور ماں باپ نے انہیں سجدہ کیا جو اس وقت السلام علیکم کے مطابق تھا. تو یہ کتنے سال بعد خواب پورا ہوا، سچا ہوا؟ 40 سال کے بعد. تو خواب جو ہوتا ہے یہ ضروری نہیں کہ اسی دن سچا ہو جائے. خواب 40 سال کے بعد سچا ہوا، یہ قرآن مجید کی صورت سے میں واضح ہوا. حضور کو جو خواب ہوا تو آپ نے فرمایا یہ ہوگا ضرور، تم مسجد حرام میں جاؤ گے، لیکن کب؟ انشاءاللہ، جب اللہ چاہے گا. جب اللہ چاہے گا تو تم جاؤ گے، لیکن جاؤ گے انشاءاللہ آمنین، کوئی تمہیں روک نہیں سکے گا، امن کی حالت میں جاؤ گے. تو جب 6 ہجری میں گئے تو روک دیا لوگوں نے. تو جب روک دیا واپس آئے تو صحابہ نے کہا حضور ہم تو روک گئے. فرمایا ہم نے کب کہا تھا کہ تم اس سال کرو گے؟ انشاءاللہ وہ آنے والے وقت میں ہو جائے گا، اگلے سال کریں گے. محلقین رؤوسکم، آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں تم نے سر منڈائے ہوئے ہیں. ومقصرین رؤوسکم، اور آپ نے سروں کو جو ہے کٹایا، بال کٹائے ہوئے. محلقین پہلے آیا ہے سر کا منڈانا، مقصرین بعد میں آیا ہے. اس لیے حکم ہے کہ سر منڈانا افضل ہے اور بال کٹانے اس سے کم ثواب ہے اس کا. یعنی وہ بھی جائز ہے لیکن منڈانے میں زیادہ ثواب ہے، بال کٹانے میں آدھا ثواب ہے. فرمایا تم امن کی حالت میں کرو گے اور حلق اپنے سر کو منڈاؤ گے یا اپنے بالوں کو کٹائے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں. لا تخافون، اور کسی قسم کا تمہیں ڈر نہیں ہوگا، کسی قسم کا ڈر نہیں ہوگا. یہ آپ نے خواب ان کو بتایا آپ نے. فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، تو اللہ نے فرمایا اللہ وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے. اللہ وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے. فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، تو اس سے پہلے ایک نزدیک آنے والی فتح رکھی ہے. اللہ کیا جانتا ہے کہ یہ جو فتح ہے نا، فتح صلح حدیبیہ والی، یہ صلح حدیبیہ صرف فتح نہیں ہے، یہ تمہاری عمرے کی جو ہے خبر نہیں ہے، بلکہ یہ فتح مکہ کی ایک پہلی سیڑھی ہے. تم یہ کرو گے تو مکہ فتح ہو جائے گا. دوسری بات، اس سے پہلے ایک فوری طور پر آپ کو ایک فتح نصیب ہوگی، وہ کیا؟ خیبر فتح ہو جائے گا. تو خیبر میں تمہیں غنیمت ملے گی. جو تم نے نقصان اٹھایا ہے صلح حدیبیہ میں، اس سفر میں، وہ حدیبیہ کی ساری لڑائی میں وہ نقصان تمہارا پورا ہو جائے گا اور مکہ بھی تمہارے لیے فتح ہو جائے گا. اب ایک اور بات میں آپ کو اس کا نقطہ بتاتا چلا جاؤں. یہ فرمایا کہ تم مسجد حرام میں داخل ہوگے، تم مسجد حرام میں.
تو صحابہ کہاں گئے؟ حدیبیہ میں. حدیبیہ حرم ہے، مسجد حرام نہیں ہے. حدیبیہ سمجھتے ہو مسجد حرام کون سی ہے؟ مسجد حرام کس کو کہتے ہیں؟ خانہ کعبہ کو نہیں. 3 چیزیں ہیں. ایک ہے خانہ کعبہ، ایک اس کے ارد گرد مسجد ہے، وہ مسجد حرام ہے. خانہ کعبہ مسجد نہیں ہے. خانہ کعبہ جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، اس کے ارد گرد جو ہے وہ مسجد حرام ہے. اس کی باؤنڈری ہے جو حکومت مقرر کرے نا، وہاں تک وہ مسجد حرام اس کو بولتے ہیں. لیکن یہاں قرآن فرماتا ہے کہ تم مسجد حرام میں داخل ہو گئے، اور یہ گئے مسجد حرام میں تو نہیں گئے، حدیبیہ میں گئے. حدیبیہ تو مسجد حرام نہیں ہے، لیکن حکم کیا ہے؟ فرمایا پورا حرم مسجد حرام ہے. پورا حرم مسجد حرام ہے. کیوں؟ آپ پڑھ دیں یہ کتابیں جو ثواب کی ہیں. فرمایا کہ جو آدمی حرم شریف میں کعبے کے سامنے نماز پڑھے، اس کو بھی جو حرم شریف جو کئی میل تک پھیلا ہوا ہے، اس کے کسی حصے میں نماز پڑھے، دونوں کو برابر ثواب ہے. دونوں کو. آپ مکہ شہر میں نماز پڑھیں، مکہ شہر کے باہر نماز پڑھیں، تنعیم میں نماز پڑھیں، آپ جتنے بھی یہ میقات ہیں چاروں طرف، اور اس کے اندر جو حرم شریف کی حد آتی ہے، اس حد کے اندر کہیں بھی نماز پڑھیں، آپ کو ایک نماز پڑھنے سے 1,00,000 نماز کا ثواب ہے. اس لیے فرمایا کہ چاہے حرم میں گئے، لیکن رب نے مسجد حرام اس کو بھی کہہ دیا کہ اس کا سب ثواب ایک جیسا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، یہ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے کر بھیجا اور دین حق دے کر بھیجا. یہ دین کون سا ہے؟ دین حق. لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے. ہاں جی، اس میں یہ نہیں کہا کہ جناب کوئی امیر آدمی اس کو اٹھائے گا تو پھر یہ بڑھے گا، کوئی عالم بہت اس کی خدمت کرے گا تو یہ بڑھے گا، کوئی بہت نیک پاک آدمی اس کے ساتھ لگے گا تو یہ بڑھے گا. فرمایا اللہ نے کہ اس کو ہم نے بھیجا اس لیے ہے کہ یہ دن بدن بڑھتا جائے گا اور پورے مذہبوں پر غالب آ جائے گا، ہر دور میں غالب ہوگا. اب صحابہ کا دور دیکھو، صحابہ سے لے کر اس کے بعد تک پورے ادوار میں پورے علاقوں پر مسلمانوں کی حکومت تھی. اب مسلمانوں پر زوال ہے کئی 100 سالوں سے، لیکن دین پھر بھی یہی غالب ہے، یہی بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہی ہزاروں کی تعداد میں روزانہ لوگ، لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا میں مسلمان ہوتے جا رہے ہیں. ہاں جی، فرمائے یہ دین ایسا ہے، اس کی سچائی ایسی ہے کہ سارے دینوں پر غالب ہوگا. کیوں؟ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کیونکہ اللہ کافی ہے گواہ. رسول اللہ کافی گواہ ہیں اللہ کی توحید پر. آپ گواہ ہیں اللہ کی. آپ نے اپنی آنکھوں سے رب کو دیکھا، تو جو آنکھوں سے دیکھے وہ گواہ ہے. آپ گواہ ہیں اللہ کی توحید پر، اور اللہ گواہ ہے محبوب کی رسالت پر. محمد رسول اللہ خود قرآن میں فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا گواہی ہو سکتی ہے. تو حضور گواہ ہیں اللہ کی توحید پر. باقی کسی نبی نے اللہ کو آنکھ سے نہیں دیکھا، رب کو حضور نے آنکھ سے دیکھا، اس لیے رب کی توحید پر حضور گواہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی، جس میں کوئی شک نہیں. تو اللہ حضور کی رسالت پر گواہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید پر گواہ ہے. اور اس لیے فرمایا کہ حضور وہ ذات ہے جس نے بھیجا. اب دیکھو میں ایک بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں. کس بلڈنگ کا نام لوں میں جو آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگے، جس کو عجیب عجوبہ لگے، آپ کو آپ حیران رہ جائیں اس کو دیکھ کر؟ ہاں جی، مکہ مکرمہ دیکھ لیں. مکہ مکرمہ کتنا خوبصورت ہے. آپ دیکھیے اس کی بناوٹ کو دیکھیں، اس کی شان کو دیکھیں. ہاں جی، اب جس مستری نے وہ بنایا ہوگا وہ کتنا صاحب عزت ہوگا. وہ فخر سے کہہ رہا، ارے تم میری تعمیر پر شک کرتے ہو؟ اگر دیکھنا جا کر دیکھو مکہ مکرمہ کو دیکھو. میں نے وہ فرش بنایا، میں نے اس کی بلڈنگ کو بنایا، میں نے
حرم شریف بنایا. ہاں جی آپ دوسرے ملکوں میں چلے جاؤ, آپ کہو کہ جس نے یہ 34 اسٹریٹ پر کون سی بلڈنگ ہے, کیا نام ہے اس کا, امپائر اسٹیٹ میں نے بنائی ہے, تو بھی فخر سے بیٹھتا ہوگا نا کہ میں نے امپائر اسٹیٹ بنائی ہے. جس نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر بنایا, جس نے وہ فرانس کا وہ ٹاور بنایا. ہاں جی ہر ملک میں جو بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں, جب وہ اپنے ریزیومے پیش کرتا ہوگا تو کوئی اس کو رد کرتا ہوگا؟ ہاں جی اس لیے کہ اس کی بناوٹیں گواہ ہیں. جب آپ کسی پروفیسر کو ہائر کریں اور وہ ہوگا کہے گا کہ میں نے دیکھا, میں نے فلاں سائنٹسٹ کو پڑھایا ہے, میں نے اس کے لیے فخر ہے. ہاں جی اب سارے اپنے اپنے کاموں میں فخر کرتے, جس نے کمپیوٹر بنایا, جس نے جہاز بنایا, جس نے ٹرین بنائی, جس نے فون بنایا, جس نے ٹی وی بنایا, آپ لوگوں کو یاد ہے نا جی, اور جس نے بجلی کا بلب بنایا, ہاں جی تھامس ایڈیسن, کیا نام ہے اس کا, لوگ اس کو یاد کرتے ہیں. ہاں جی سارے سائنٹسٹ کو لوگ یاد کرتے ہیں. جس نے کمپیوٹر بنایا, جہاز بنایا, اینک کا شیشہ جس نے بنایا, پہلے ایک آنکھ کا بنایا وہی مسلمان تھا. ہاں جی جس نے کمپاس بنایا, ہاں جی یہ جس نے ہاں جی جو بھی بنایا, یہ لوگ قابل فخر ہے, کتابوں میں اس کا ذکر ہے, لوگ ذکر کرتے ہیں. کبھی یہ بھی سوچا, اللہ فرماتا ہے میں کون ہوں, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی, میں وہ ہوں جس نے محمد مصطفیٰ جیسے رسول کو بنا کر بھیجا آپ کے سامنے. جب رب تعالیٰ کسی بات پر فخر کرے تو وہ کوئی معمولی بات ہوگی؟ آج لوگ ان کے عیب نکالتے ہیں, آیت قرآن کی تلاش کرتے ہیں کہ ان کے اندر یہ خرابی اور خامی تھی, شرم سے ڈوب مرنا چاہیے, شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. ارے جس کے انتظار میں سلمان فارسی کہاں سے چلے اور کتنے دھکے کھائے اور کہاں کہاں بکھتے چلے گئے, اور پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا اور مطمئن رہے, اس ذات سے تم عیب نکالتے ہو. اور جن کے لیے 12 انبیاء علیہ السلام یہ التجائیں کرتے گئے, یا اللہ ہمیں رسالت اور نبوت کی ضرورت نہیں تھی, ہمیں تو حضور کی امت میں پیدا فرما دیتا تو ہمارے لیے یہ اعزاز کافی تھا. چو بشانش نگاہ موسیٰ کرد, شدن از امتش تمنا کرد. جب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام جیسا عظیم رسول کہتا ہے, یا اللہ مجھے رسالت کی ضرورت نہیں تھی, مجھے حضور کی امت میں پیدا فرما دے. کیا تم ان رسولوں سے بڑھ کر ہو؟ تمہیں حضور کے عیب نظر آتے ہیں, تمہیں آپ کی اچھائی نظر نہیں آتی, تم آیتیں تلاش کرتے ہو, حدیثیں تلاش کرتے ہو آپ کی خامیوں کی. تو مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے نا, تمہیں انتظار نہیں کرنا پڑا, جیسے انبیاء انتظار کرتے رہے, سلمان فارسی انتظار کرتے رہے, جن کے لیے زمانہ انتظار کرتا رہا, جن کے لیے کاہن اور نجومی انتظار کرتے رہے, جن کے لیے وقت انتظار کرتا رہا کہ وہ اللہ کا رسول کب آئے. اور اس کی شان کے اندر تم عیب تلاش کرتے ہو. کو خدا کا خوف کرو. انبیاء التجائیں کرتے گئے, وہ امت میں داخل نہ ہوئے, اور تم تو گھر پیدا ہو کر ماں باپ نے اور مولوی صاحب نے آپ کے کان میں کلمہ پڑھ کر اذان دے کر کہہ دیا تو کتنا خوش قسمت ہے کہ تو خود بخود حضور کی امت میں داخل ہو گیا. ہاں جی کیا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے کہتے ہیں, اور تم پر میرے آقا کی, کیا وہ شعر آتا ہے آپ کا جی, تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی. ہاں تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی. اگر تم احسان حضور کا نہیں مانتے اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی, نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا, اس کا بھی احسان نہیں جانتے تم لوگ. اگر تم اس حقیقت کو تھوڑا سا سوچو تو تمہاری زبانیں گنگ ہو جائیں, تمہارے خیالات سارے جم جائیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک صفت پر قربان ہونے کے دل چاہے. اللہ تعالی ہم تمام کو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, قرآن کی محبت, دین اسلام کی محبت نصیب فرمائے. ایک درس رہ گیا اس سورت کریمہ کا, اگلے ہفتے انشاءاللہ یہ سورت کریمہ جو ہے سورت فتح ختم ہو جائے گی. جزاکم اللہ احسن جزا.